اچھا فرماتے تھے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کو رسالت سے سرفراز فرمایا، بنی اسرائیل اور فرعون اور اس کی قوم کی ذمہ داری عطا کی، اور اللہ نے اسے اپنے ہم کلامی سے کا شرف بخشا۔ براہ راست کوہ طور پر آئے تھے، اللہ نے فرمایا اخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اپنے یہ دونوں جوتوں کو اتار دو، آپ مقدس وادی میں ہیں کہ اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی کہ میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے چنا ہے، اور میں نے اس پیغام کو لے کر بنی اسرائیل اور جو ہے فرعون تک جاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، کیونکہ حضرات انبیاء کرام کی دعوت یہی بگڑے ہوئے انسانوں کی بننے کا راستہ ہے، اور دعوت اس کا راستہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا، ایک تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام خود ہی اپنی رائے سے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے لیتے، کیونکہ بنی اسرائیل یہ تو اہل کتاب تھے اور ایمان والے تھے، لیکن بگڑ گئے تھے، اس لیے حالات بگڑے۔ لیکن یہ نہیں ایک تو میں اپنی مرضی سے لے جاؤں اور ایک اللہ کا امر ہو، تو اذهب کے بجائے اکیلے تم جاؤ، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں جاؤ۔ اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے ان کی دعا کو اس اونچے مرتبے پہ ہوتے ہوئے قبول کیا اور فرمایا اب تم دونوں جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 5 صفحے کے بقدر اللہ نے اپنے احسانات کو گنوایا، کیونکہ بہت بڑی دولت عطا فرمائی۔ اللہ کا امر عبادت والا، یہ بھی جو اللہ کے اوامر کائنات کی تخلیق اور موجود کرنے سے متعلق ہیں، یہ عبادت کا امر اللہ کا ان سے زیادہ طاقت والا ہے، تو وہ امر انبیاء کو کہ جس سے اللہ کا سارا دین زندہ ہو وہ کتنا طاقتور ہوگا۔ کہ صیغے کو تسنیہ بنانے کے لیے کہ ایک جاؤ، اس کے بجائے اذهب، اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے وہ دعا قبول کی، اور یہ بڑی نعمت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسانات جتلائے، اے موسیٰ تم کس کمزور قوم میں پیدا ہوئے اور بیوہ ماں کی گود میں آئے، اور حالات کیسے تھے، کیسے ہم نے الہام کے ذریعے تمہاری ماں کو حکم دیا، اور کیسا حکم دیا جو عقلوں کو خلاف۔ اب ماں ڈر رہی ہے بچے کہ یہ بچہ کہیں فرعون کے فوجیوں کو پتہ نہ لگ جائے اور میری گھر سے چھین کر عام بچوں کی طرح اس کو شہید نہ کر دیں۔ فرمایا اس کے لیے صندوق بناؤ اور بچے کو صندوق میں ڈال دو۔ تو یہ سبق ہے کہ دیکھو اللہ کا امر، یقین ہو کہ اس میں کامیابی ہے، چاہے بولنے والے اور آنکھیں اور منظر کچھ بھی بتلا رہا ہو، اس میں اللہ کے امر میں کامیابی ہے۔ اب صندوق میں بند کرنا بظاہر بچے کا دودھ پی دے بچے کا، اور اگلی بات کہ اس صندوق کو سمندر میں ڈال دو، دریا میں ڈال دو، جو دریا جو ہے پانی کی موجیں، تو یہ دوسری ہلاکت، لیکن اللہ کے امر پر۔ اور پھر دیکھا کہ اس جو ہے صندوق کا رخ فرعون کے محل کی طرف ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ فرعون کا جو محل تھا وہ پانی جو بہہ کر نچلی طرف جا رہا ہے اس طرف نہیں تھا، فرعون کا محل تو جہاں سے پانی آ رہا ہے بہہ کر اس طرف تھا۔ اللہ نے پانی کی رو کے خلاف اس صندوق کو اس طرف چلایا اور فرعون کے محل تک پہنچوایا۔ اب بظاہر تو صندوق میں ڈالا جانا اور پھر دریا میں ڈالا جانا اور پھر فرعون کے ہاتھ میں صندوق کا آ جانا، یہ عقل والوں کی عقل کیا کہتی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے امر پر ہوا۔ اللہ کے امر پر سب کچھ جاتا ہوا دکھائی دے، لیکن مسلمان کا یقین ہو کہ میری کامیابی اللہ کے امر کے ماننے پر ہے، تو کیسے اس والدہ نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے احکام کو پورا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس بچے کو تمہاری گود میں واپس لائیں گے، تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ نے اپنا وہ وعدہ پورا کر دکھایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر دعا قبول ہوئی اور اتنے احسانات جتلائے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر فرمایا یہ بہت بڑا امر ہے، اے موسیٰ تم اپنے بھائی ہارون کو بھی لے جاؤ۔ لیکن اللہ کتنے مہربان ہیں کہ یہ امت اور پوری کی پوری امت ہر کلمہ گو ان کے لیے اللہ حکم فرما رہے ہیں، اے پیارے نبی آپ کہہ دیجیے میری زندگی کا راستہ اور مقصد مسلسل اللہ کی طرف بلانا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کی طرف بلانا
اللہ کے احکام کی طرف بلانا، آخرت کی دعوت دینا، یہ سارا اللہ کی طرف بلانے میں شامل ہے کہ اللہ کے رسول کا بھی کی یہ ذمہ داری اور پھر ہر کلمہ گو کی یہ ذمہ داری۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہر فرد کو، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، غلاموں کو بھی، پڑھے ہوئے کو بھی، ان پڑھوں کو بھی، حتیٰ کہ بچوں کو بھی اس محنت میں پہلے دن سے اپنے ساتھ لیا کہ بھئی دعوت آپ کیسے دو؟ بولو کلمہ بھی آتا ہے کہ اس کلمے کی دعوت دو، اور ہماری دعوت تو کیا ہے؟ اے دنیا بھر کے انسانوں، اللہ نے سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے، اور دین اللہ کے احکام ہے۔ تو بھئی یہ دعوت ہر فرد کے، ہر کلمہ گو کے ذمے ہے، ہر مرد کے، ہر عورت کے ذمے ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لاتے ہیں تو فوراً اسلام کی دعوت، اور پہلے ہی دن اور دوسرے ہی دن، کیونکہ خواص میں سے تھے، خواص سے تعلق تھا، فوراً کلمے کو پڑھتے ہی دعوت دی۔ 2 دن کی کمائی، جسے کہ حیات الصحابہ میں لکھا ہے، مکے کے 11 لوگ وہ اسلام میں داخل ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں، اس کلمے کو قبول کیا اور فوراً دعوت دی، اور دعوت میں اپنی ساری صلاحیتوں اور جان مال کا خرچ یہ جو ہے اس دین کے لیے ہے کہ اللہ کے رسول آپ سب سے پہلے مجھے دعوت دے رہے ہیں اور میں آپ کی دعوت کو قبول کرتی ہوں۔ تو جو بھی کلمہ پڑھتا تھا وہ اس دعوت کو شروع کرتا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اپنے بھائی کو بھیجا کہ دیکھو مکہ میں کوئی حالات بدلے ہیں اور کوئی ہستی آئی ہے، اور کہتا ہے آسمان سے وہی آتی ہے۔ وہ بھائی آئے، حالات کو دیکھا اور جا کر حالات بیان کیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطمئن نہ ہوئے، خود آئے، اور خود آئے جب مکے کے حالات کو دیکھا کہ جس سے ملنے کے لیے میں آیا ہوں اس کے تو خلاف بازار گرم ہے، اور سارے مکے والے اور سردار یہ اس کے خلاف ہیں اور ایمان والوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، تو پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی، بس مکے کی گلیوں میں پھرتے رہے کہ نظر آ جائیں، لیکن اللہ کی شان حضور سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بیت اللہ میں آ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا ایک پردیسی مہمان ہے، اپنے ساتھ لے گئے، مہمان نوازی کی، رات کو سلایا اور پھر وہاں سے نکل پڑے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، جب پوچھا تو اب چوکنے ہو گئے اور فرمایا کہ پہلے وعدہ کرو کہ جو بات پوچھوں گا کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ اس سے پہلے اطمینان سے چل رہے تھے کیونکہ یہ معاملہ ایسا حساس تھا اس وقت۔ حضرت علی نے ان کو بتایا، فرمایا ہاں میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، لیکن جب مجھے احساس ہو کہ کوئی نظریں ہمارے پیچھا کر رہی ہیں تو میں بیٹھ جاؤں گا اور تم آگے چلے جانا۔ میری بیٹھنے کی کیفیت جیسے پیشاب کرتا ہے کوئی آدمی یا جوتے کا تسمہ ٹھیک کرتا ہے، تاکہ یہ احساس نہ ہو کہ تم میرے ساتھ کسی منزل کی طرف جا رہے ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ یہ دعوت اتنا طاقتور امر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اور آپ کے دعوت دیتے ہی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اسلام میں داخل ہوئے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی گواہی دی، اور اس کلمے کے اقرار، دل سے اقرار کرتے ہی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی دعوت کی برکت سے ساری جو ہے چیزوں کا تأثر دل سے نکل گیا، سارا خوف نکل گیا۔ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں، یہ کلمہ تو اتنا اونچا ہے اور یہ کلمہ اتنا قیمتی، ایسے نور والا ہے، ایسا علم ہے کہ یہ جاہل لوگ جو اس کلمے سے ناواقف ہیں ان تک میں اس پیغام کو پہنچاؤں۔ اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ مکے والے کتنی سخت مخالفت کر رہے ہیں، فرمایا نہیں تم اپنی قوم میں چلے جاؤ اور وہاں رہو، اور جب تمہیں پتہ لگے کہ میرا امر غالب آ گیا ہے تو آ جانا۔ لیکن حضرت ابو ذر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شفقت میں فرمایا، لیکن یہ سمجھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کی وجہ سے، کوئی مخالفت کی مقصود نہیں تھی، حضور کا امر اس شفقت کی وجہ سے تھا۔ اور اسی وقت بیت اللہ میں گئے، اور بیت اللہ کے چاروں طرف مسجد حرام کا جو برآمدہ تھا وہاں لوگ کفار بیٹھے رہتے تھے، اسلام کے خلاف اسکیمیں جو ہے بناتے رہتے تھے اور مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے رہتے تھے۔ انہی کے بیچ میں اب یہ کلمہ ایسا کہ سب کا تأثر نکلا، اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس کلمے کی اتنی دعوت دیں کہ ساری چیز کا تأثر ہمارے دلوں سے نکل جائے، اللہ کی ذات کا تأثر آ جائے، اللہ کی ذات پر ہونے کا یقین،
اور ساری مخلوق یہ تو محتاج ہے، اللہ کے حکم کے بغیر اس سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے۔ تو صحابہ کو تو یہ فوراً حاصل ہو جاتا تھا اور فوراً ان کو پکارا، اے مکے والوں دیکھو میں ابو ذر ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ کلمے کی گواہی دینا یہ ان سب کو دعوت دینے کے لیے تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک پردیسی اور اجنبی آدمی ہم تو اس کلمے کو روکنا چاہ رہے ہیں، اپنی ساری قوتیں صرف کر رہے ہیں، وہ سارے کھڑے ہوئے اور پل پڑے اور امڑ پڑے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور ان کو مارنا شروع کیا، حتیٰ کہ قریب تھی کہ جان نکل جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے معاملے کی نزاکت کو سمجھا، کہا تم کس شخص کو مار رہے ہو؟ یہ عام آدمی نہیں، یہ قبیلہ غفار کا اہم آدمی ہے، اگر ان کا یہ آدمی تمہارے ہاتھوں سے اس کا خون ہو گیا تو قبیلہ غفار تمہارے شام کی طرف جو راستہ ہے تجارت کا اس سے تمہیں روک دیں گے اور تم پھر اس طرف نہ جا سکو گے، اور تمہارا گزر کہ سردیوں میں تم یمن کی طرف جاتے ہو اور تم وہاں سے تجارت کر کے ساز و سامان لاتے ہو، اور تم گرمیوں میں جو ہے شام کی طرف جاتے ہو، شام کی طرف جو گرمیوں میں تمہارے اسفار اور تجارت بند ہو جائیں گی، تو لہذا انہوں نے چھوڑا، لیکن اتنا مارا تھا کہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ رات گزاری، اگلا دن آیا، سورج چڑھا، لوگ اپنے کاموں میں گئے، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری تکلیفوں کو بھول گئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی تقاضوں کو قربان کر کے یہ ہے، اپنی تقاضوں کو قربان کر کے اس کام کے تقاضوں کو مقدم کرنا، پھر جا کے دعوت دی، پھر ایسے ہی پٹائی ہوئی، پھر تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ تو ایسے بھائی سارے صحابہ، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بچے ہوں، غلام ہوں، سب کے سب اس دعوت والے کام میں لگے ہوئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں انفرادی دعوت چل رہی تھی، اور پھر یہی مدینہ منورہ میں اس جو ہے دعوت کو اجتماعی صورت حاصل ہوئی۔ وہ 6 صحابہ جو آئے تھے ان کی سے ایک ماحول بن گیا کہ دین پر چلنے کے لیے ایک دل کا یقین کا ہونا ضروری ہے، اور دل کے یقین کا بدلنا وہ کلمے کی دعوت سے ہوگا، اور دوسرے ماحول کا ہونا ضروری ہے۔ حتم اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دین کو سمجھنا، دین پر عمل کرنا اور دین کی محنت کرنا اور دین کے لیے قربانی کرنا یہ ماحول سے ہوتا ہے۔ جب ماحول نہ ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے بہت بڑے ایمان کی ضرورت ہے۔ مکے میں ماحول نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اپنے اخلاص اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی برکت سے سارے تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن دین پر چل رہے ہیں۔ اور مدینہ منورہ میں ایسا ماحول بنا کہ کوئی کافر 3 دن سے زیادہ اگر وہ سلیم التبع ہے، صحابہ کے اعمال اور ماحول کو دیکھتا تھا، اپنے کفر پر باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد پھر جو لڑائی ہوئی آس پاس کے قبائل سے، تو ان قبیلوں میں سے ایک قبیلہ جو ہے ثمامہ ابن عسال کا تھا، وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور مکے کے لشکر جب جنگوں کے لیے جاتے تھے تو وہ غلہ مہیا کرتے تھے، تو وہ قید ہو کر مسجد جو ہے آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں قیدیوں کو بھی مسجد میں باندھنا، کہتے ہیں طائف والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا، غزوہ حنین میں فتح ہو چکی تھی، اور طائف کا محاصرہ کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، تو طائف والے آپس میں سوچنے لگے کہ آس پاس کے قبائل تو سب مسلمان ہو گئے، اور طائف والے وہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی تکلیفیں دی تھی، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو اب ہم اسلام میں داخل ہوئے بغیر ہم دنیا میں پنپ نہیں سکتے، تو وہ بھی چلے۔ اس سے پہلے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام میں داخل ہوئے، اور یہ ثقفی جو عروہ بن مسعود طائف والوں کے بڑے لاڈلے اور بڑے جو ہیں ان کے ہاں محبوب تھے، لیکن اسلام اور اسلام کی دعوت جب ماحول نہ ہو تو یہ بہت اس کی مخالفت کی وجہ بنتی تھی۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں، میں اپنی قوم کو اس کلمے کی دعوت دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ طائف والے ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، کفر پہ ہونے کی وجہ سے ان کی سختی اور اسلام دشمنی کو سمجھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، احتیاط کرو، مجھے خطرہ ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن عروہ بن مسعود کو اس بات پر گمان تھا کہ میں تو ان کا بڑا محبوب اور لاڈلا ہوں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میری بات کا زیادہ سے زیادہ انکار کر دیں گے، تو یہ اپنے بالا خانے پر، جن کا بالا خانہ تھا اس پر چڑھے،
اور قوم کو بلایا اور ان کو دعوت دینا شروع کی. حالانکہ یہ ان کے بہت محبوب تھے، لیکن دعوت جب ماحول نہ ہو اور کفر کا ماحول ہو تو دعوت دینا بہت مشکل کام. جو ہی دعوت دی تو وہی قوم جو ان سے لاڈ و پیار کرتی تھی تیروں کی بارش ان پہ برسائی اور ایک تیر ان کو لگا اور اس کی وجہ سے عروہ ابن مسعود شہید ہو گئے. اور جب وہ شہید ہوئے تو جب زخمی ہوئے تھے، خون بہ رہا تھا، تو کچھ لوگوں نے پوچھا کہ تم اس بات یہ تمہیں تیر لگا ہے، تمہاری جان جا رہی ہے، اس میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا میں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ جو صحابہ آئے تھے اور جنگ میں وہ شہید ہوئے، اللہ میرا حشر بھی ان کے ساتھ کر دیں گے اور میں بھی اللہ کے ہاں شہید بن کر حاضر ہوں گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کی خبر ملی، آپ کو بہت غم ہوا اور آپ نے فرمایا کہ عروہ ابن مسعود کی مثال میری امت میں ایسی ہے جیسے پہلی امتوں میں حبیب نجار کی مثال ہے. حبیب نجار کتنا کہ اللہ نے سورہ یاسین میں ان کا ذکر کیا کہ اللہ کے طرف سے بھیجے 2 رسول تھے یا رسولوں کے نمائندے. حبیب نجار انہیں ان کی بات مانی اور ان کی اتباع کرنے والے بنے، اور وہ جب قوم کے پاس گئے اور قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو قوم ان کو مارنے پیٹنے مخالفت پر جو ہے وہ تیار ہو گئی. تو حبیب نجار آیا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم یہ تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور تم ان کی اتباع کر لو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا، تم جو ہے یہ تمہیں ہدایت دے رہے ہیں، اللہ کے دین کی طرف، درست زندگی کی طرف بلا رہے ہیں اور یہ تم سے کوئی کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتے. انہوں نے کہا اچھا تم بھی ان کے ساتھ ہو. تو قوم نے ان کو مارا، اتنا مارا کہ شہید ہو گئے اور ان کی شہادت کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا. کہتے جس کو اللہ انسانیت کی فکر دے دے، ان کو مار مار کے شہید کیا گیا، کتنی تکلیف دی گئی، کیسے ان کی روح نکلی. لیکن قرآن پاک کی آیات کہ اللہ نے ان کو جنت میں داخل کیا اور جب جنت میں داخل ہو گئے کہ اچھا اس دعوت کی وجہ سے اور یہ شہادت کی موت کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا. تو یہی قوم جنہوں نے ان کو ظلم سے مار مار کر تکلیفیں دے کر شہید کیا تھا، اب ان کا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش کہ میری قوم کو پتہ لگ جائے کہ انہوں نے تو اپنے اعتبار سے مجھے تکلیف دی لیکن اللہ نے مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرما کر جنت میں داخل کیا اور کیسے مجھے عزت والوں میں سے بنایا. تو یہ ہے شان، اس کو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ طائف والے جمع ہوئے، یہ سارے اس دعوت کا نتیجہ ہے، اور کہنے لگے اب ہم اسلام کے بغیر ہم میں کوئی اور چارہ کار نہیں ہے، تو لہٰذا ہم خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور ان سے کوئی عہد معاہدہ کر لیں. تو عبدیہ لیل وہ سردار اور ان کے ساتھ کچھ اور آدمی، اور وہ طائف سے روانہ ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں جائیں گے اور ان سے کوئی عہد معاہدہ کریں گے. جب وہ مدینے کے قریب پہنچے، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور جو ہے حضور کے جانوروں کو چرایا کرتے تھے، اس لیے جنگل میں تھے. انہوں نے دیکھا طائف والے آ رہے ہیں، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ ہم جو ہے جا رہے ہیں وہ مدینہ منورہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات چیت کرنے کے لیے. تو یہ بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو طائف والے جنہوں نے حضور کو ایسی تکلیفیں دی اور طائف کا محاصرہ ہوا اور انہوں نے مخالفت کی، اور ایسے لوگ آج اللہ نے ایسا فیصلہ فرمایا کہ وہ بھی حضور کی خدمت میں آ رہے ہیں. تو یہ دوڑے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑے ہوئے آ رہے تھے، راستے میں ابو بکر مل گئے. اے مغیرہ ابن شعبہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول کو خوشخبری سنانے کہ اللہ کے ہاں ان کی محنت ایسی قبول ہوئی کہ طائف والے بھی آ رہے ہیں. تو یہ ہے بھائی دعوت کا خاصہ کہ اس دعوت کے ذریعے سے اللہ ایسے ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں. جب مکہ میں ہدایت چالو ہوئی تو مکہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ خطاب کا گدھا وہ تو جانور ہے، اگر وہ مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ لیا تو اس کو مانا جا سکتا ہے، لیکن خطاب کا بیٹا عمر اسلام لے آئے، وہ اتنے سخت دل والا اسلام کا اتنا مخالف ہے کہ وہ اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی کہ وہ اسلام لے آئے. لیکن آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دار ارقم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت بلال دربانی کے فرائض انجام دے رہے تھے تو حضرت بلال نے اللہ کے رسول یہ عمر آ رہا ہے،
اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ رات اس کے لیے دعا کی ہے، اے اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر کو جو ہے ہدایت دے کر ان کی قوت اسلام کے لیے لگوا دے۔ جی عمرو بن ہشام یا عمر بن خطاب حضور سمجھ گئے کہ میری دعا ان کے حق میں قبول ہوئی کہ اے بلال آنے دو، اور بلال رضی اللہ عنہ حضور کے سامنے 2 زانوں پر بیٹھے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو بھئی ہے دعوت کا خاص۔ حضرت ابوبکر نے جب مغیرہ بن شعبہ سے سنا کہ طائف والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں تو حضرت ابوبکر نے کہا اے مغیرہ، اللہ کے رسول کو یہ خوشخبری دینے کے لیے اگر تم مجھے موقع دے دو کہ میں حضور کو بتاؤں حضرت مغیرہ بن شعبہ حضرت ابوبکر صدیق کے مرتبے کو اور اللہ کے رسول سے تعلق اور ان کی قربانیوں کو اور اللہ کے ہاں ان کا درجہ جانتے تھے، تو مغیرہ بن شعبہ نے ٹھیک ہے میں اب ترجیح دیتا ہوں، آپ اس کے لائق ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور حضور اس کو اس خبر کے ذریعے خوشی حاصل ہوئی، اور آپ نے ان طائف والوں کو کہاں ٹھہرایا؟ مسجد کے برآمدے میں ان کے لیے جو ہے خیمہ لگوایا گیا اور وہاں پر ان کو ٹھہرایا گیا۔ لیکن یہ دین میں فوراً داخل نہیں ہوئے، انہوں نے کہا ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ کہ کیا شرطیں ہیں؟ کہ بتوں کو ہم نہیں توڑیں گے۔ تو فرمایا کہ بتوں کی نفی تو ہے، بتوں کو توڑنا پڑے گا۔ کہا ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم کوئی بھیج دیں گے تمہارے بتوں کو توڑ دیں گے۔ اور فرمایا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، یہ نماز کے لیے نیچے جھکنا۔ کہا اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ کہا ہم عشر اور زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اس بات کو لے لیا جائے، لیکن جب یہ دین پر چلیں گے تو خود عشر اور زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے۔ اور یہ ایسے محتاط کہ خالد ابن سعید یہ واسطہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور طائف والوں کے درمیان، اور وہ اب صحابہ کرام اب ان کے لیے خیمہ بھی لگوایا ہے اور صحابہ کرام کی طرف سے ان کے لیے کھانا بھی آ رہا ہے۔ تو یہ ایسے شک والے کہ جب کھانا آتا تھا تو کہا ہم تو نہیں کھاتے مسلمانوں کا کھانا، پتہ نہیں اس میں کیا ملا ہوگا۔ اے خالد ابن سعید پہلے تم کھانا کھاؤ، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں پھر ہم کھائیں گے۔ تو خالد ابن سعید کے بعد یہ کھانا کھاتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق دی اور یہ کلمہ پڑھنے والے بنے اور نمازوں کا انہیں اقرار کیا، اور پھر سارے احکام پر آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت ابو سفیان اور صحابہ کو بھیجا کہ طائف کے بتوں کو جو ہے توڑ دیں۔ اللہ نے طائف والوں کو بھی ہدایت عطا فرما دی۔ تو یہ اللہ نے صدیوں بعد یہ محنت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ محنت اس امت کو کی ذمہ داری بنایا اور اس امت کے لیے اس محنت کو آسان کیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جس چیز کا اللہ حکم دے دیں مکلف بنا دیں، یہ دلیل ہے کہ اس کی استعداد بھی اللہ نے ہم میں رکھ دی۔ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا اقرار اتنی بڑی دولت ہے اور یہ اتنی بڑی استعداد اور صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ ہر کلمہ گو، حتیٰ کہ بچہ جو پیدا ہوا ہے ماں باپ بھی مسلمان ہیں اس کو کلمہ پڑھائیں گے۔ اللہ نے اس بچے کے ایمان والے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے اور ماں باپ اس کی دینی تربیت کریں گے تو یہ بچہ بھی بہت قیمتی ہستی ہے کہ لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ، اور لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اور دعوت سے ان کو ایمان کے دولت سے نوازیں گے اور وہ لوگ دین پر چلنے والے بنیں گے، اللہ کے احکام کو اپنائیں گے علاقے کے علاقے، اور وہ دعوت والے بنیں گے تو ان کی برکت سے اللہ ان کی دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے۔ اس لیے اللہ نے بہت آسان کیا۔ اب یہ دعوت کیا آسانی ہے کہ مسلمان اپنے جسم سے باہر اس کام کے کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، چاہے دنیا کے کوئی اسباب بھی اس کے پاس نہ ہو، یہ ساری دنیا کے اسباب اور ذمہ داری اس کے پاس ہو تو وہ اس دعوت والی محنت کو کر سکتا ہے، کیونکہ اس محنت میں سب سے پہلے دعوت ہے، اور دوسرا تعلیم و تعلم سیکھنا سکھانا ہے، اور تیسرا ذکر و عبادات کو صحیح نہج پر قائم کرنا ہے، اور چوتھا خدمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اخلاق اور صفات کے ساتھ۔ تو یہ 4 اعمال ہیں کہ دعوت، سب سے پہلا عمل دعوت ہے کہ ہر کلمہ کو دعوت دے۔ تو بھائی ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اور ان اعمال کے کرنے میں انسان دائیں بائیں کی چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ جی ہاں، ہر مسلمان دعوت دے، مرد اور عورت اور بچہ، آزاد اور غلام، ان پڑھ اور لکھا پڑھا، سب یہ دعوت میں مخلوق سے اللہ کی طرف بلانا
اموال اور اسباب سے اعمال کی طرف بلانا اور دنیا سے آخرت کی طرف بلانا۔ تو یہ اعمال ہیں، ہم اللہ نے ہمیں اس کام کو سیکھنے کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بھائی سب سے پہلے تو نیت ہے کہ ہم یہ نیت رکھیں کہ ہم تو سیکھنے والے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے جو کام دیا گیا اس کا سوا حصہ سمجھا ہوں اور اس کا سوا حصہ تمہیں سمجھا سکا ہوں اور جو تم کو سمجھا سکا اس کا سوا حصہ تم سمجھ چکے ہو۔ تو کتنا اونچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک عمل، اور ہم کہیں کہ ہمیں آتا ہے سیکھنے کی نیت سے۔ ہم سب سیکھنے والے ہیں، چاہے وہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، سیکھنے والے سے جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اور اس کا کام کمزور ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا طاقتور کام ہے کہ سیکھنے والے بھی کر رہے ہیں کمی بیشی کے ساتھ، تو اس کام کی وجہ سے اللہ ان کی تربیت بھی فرما رہے ہیں، ان کے ایمان میں بھی ترقی ہو رہی ہے، وہ بھی دین پر عمل کرنے والے بن رہے ہیں اور دین کی محنت پر آ گئے ہیں، اور جن لوگوں میں محنت ہو رہی ہے اللہ اس محنت کے اثرات ان میں بھی مرتب فرما رہے ہیں۔ چند ہی سالوں میں اللہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑ دیا اس محنت پر، اور کروڑوں مسلمان اس محنت کو کرنے والے بن گئے۔ حالانکہ سیکھنے والے کے کام اور ذمہ داری حوالہ نہیں کی جاتی کوئی، یہ تو سیکھ رہا ہے خراب نہ کر دے، اس کے لیے بھی سکھاؤ اور اس کے امتحان لو، اس کو ٹیسٹ کرو اور اس سے بجائے اس کا انٹرویو لو، یہ کام ٹھیک کرے تو پھر کام حوالے کریں گے۔ لیکن اللہ رب ہیں، اللہ معلم ہیں، اللہ مربی ہیں، سیکھنے کے جو ہے درجے میں ہم کر رہے ہیں اور اللہ کیسی خیروں کو وجود عطا فرما رہے ہیں۔ اور جو سیکھنے کی نیت رکھتا ہے تو اس کی غلطیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں دعویٰ نہ ہو کہ میں تو سیکھا ہوا ہوں، کام کو ٹھیک کرنے والا ہوں، جس دن یہ دعویٰ ہو گیا پھر ہمارا کون سا عمل ہے جو اللہ کی شان کے مطابق ہو، پھر غلطی پر پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور بھائی اس کام میں کیونکہ یہ عالمی کام ہے، دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک نقل و حرکت ہے اور ایک اس میں اجتماعیت ہے۔ نقل و حرکت ہے اور اجتماعیت ہے۔ کہتے ہیں یہ سورج، اس کی روشنی اور اس کی حرارت پورے عالم کے لیے کتنی ضروری ہے اور یہ کیسے نقل و حرکت کر رہا ہے۔ فرمایا ہماری نقل و حرکت یہ سورج کی نقل و حرکت کے مشابہ ہے کہ جیسے سورج نور لے کر حرکت کر رہا ہے اور اس کے نور سے دنیا کی ظاہری چیزیں ساری نظر آ رہی ہیں، اور انسان دیکھتا ہے کہ کون سی چیز نفع دینے والی ہے، کون سی چیز نقصان دینے والی ہے، تو یہ ایک امتی اور یہ امت ایمان کا نور دلوں میں لے کر، اللہ کی معرفت ہدایت کا نور لے کر یہ حرکت کریں۔ اب سورج روشنی لے کر حرکت کر رہا ہے تو عالم روشن ہو رہا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ سورج سیاہی لے کر حرکت کرتا تو دنیا میں سیاہی پھیلتی۔ تو اسی طرح یہ مسلمان اس امت کی نقل و حرکت سارے عالم اور قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے ہے، ان کا پھرنا ایمان کے نور اور اللہ کی معرفت کے نور اور ہدایت کے نور کے ساتھ۔ تو جیسے اس نور سے چیزوں کے نفع نقصان کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے، ان کے پھرنے سے اللہ انسانوں کے دلوں کو وہ نور عطا فرمائیں گے جن سے وہ پہچانیں گے کہ کون سے اعمال ہمیں دنیا آخرت میں کام جو ہے نفع دینے والے ہیں، کامیابی دلانے والے ہیں، اور کن اعمال سے ہمارے نقصان ہوگا اور وہ جو ہے ہلاکت کی طرف پہنچانے والے ہیں۔ تو ایک تو یہ نقل و حرکت ہے اور دوسرے نور کے ساتھ، اور تیسرے استقلال کے ساتھ یہ سورج جب سے اللہ نے اس کے دل میں یہ خدمت کی ہے اور جب تک یہ نظام چلے گا تو استقلال کے ساتھ، تو فرمایا اسی طرح داعی مستقل ہوتا ہے اور وہ حالات سے متاثر نہیں ہوتا، استقلال کے ساتھ محنت کرتا ہے۔ اس لیے بھائی اسی کی مشق کی جا رہی ہے کہ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما دے، جب اللہ نے یہ مقصد اور محنت عطا فرمائی اور ہم نے اس محنت کو مقصد بنا کر کرنے کی نیت کی ہے، تو ایسے استقلال کے کریں کوئی دنیا کی حاجت، کوئی دنیا کا حال اس سے استقلال سے ہمیں ہٹا نہ سکے اور کام کو آگے پیچھے نہ کر سکے۔ تو وہ کریں گے نا استقلال کے ساتھ۔ سورج کیسے مستقل؟ کیونکہ اس کے نکلنے اور روشنی پر کائنات کا نظام ہے اور یہ اللہ کے ذرہ برابر نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تو کائنات میں اور انسان میں یہی فرق ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو تو اللہ نے اپنے حکم کے ساتھ جکڑ دیا ہے، وہ نافرمانی کر نہیں سکتے، لیکن انسان کو اللہ نے اپنی رضا دینے کے لیے، نعمتوں سے نوازنے کے لیے اور آخرت کی نعمتیں دینے کے لیے اختیار دیا ہے کہ دیکھ لو، اگر تم جہاں سیدھے راستے پر چلو گے اللہ راضی ہوں گے، اللہ اپنی رضا عطا فرما کر کامیابی کر دیں گے، اور اگر تم
تم اس کو قبول نہ کرو تو کوئی زبردستی نہیں ہے. اس لیے بھائی استقلال کے ساتھ. اور تیسری صفت ہمارے شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اس سورج کی صفت یہ ہے کہ ایسی خدمت کرتا ہے, ایسے وقت پر نکلتا ہے, اتنی تیز رفتاری سے چلتا ہے اور ایسی روشنی پورے عالم کو پہنچاتا ہے کہ انسان تو کیا, یہ جانور اور یہ نباتات اور یہ سارے عالم, ان کی بقا سورج کی روشنی کے ساتھ ہے, اس کی حرارت کے ساتھ ہے, لیکن کسی سے یہ کوئی اجر اور بدلے کا مطالبہ نہیں کرتا. حکومت والے بجلی کا جو ہے وہ میٹر لگا دیں اور بجلی کا کنیکشن دے دیں تو مہینے بعد جو ہے بل آ جاتا ہے, اور اتنا بل کہ آدمی کا دماغ پریشان ہو جائے, اور بل نہ دے تو تار کو کاٹ دیا جاتا ہے. آدھے انچ کے پائپ پانی کا دیا جاتا ہے اور بل آتا ہے, نہ دے تو پائپ کاٹ دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس سورج کے ذریعے سے کب سے روشنی دے رہے ہیں, اور کتنی مخلوقات کو, اور سورج کا کوئی مطالبہ نہیں, وہ تو اللہ کے امر کی وجہ سے جو ہے انسانیت کو یہ روشنی پہنچا رہا ہے, یہ اللہ کا امر ہے. تو اسی طرح بھائی یہ دعوت والے کہ جن کے سامنے پوری انسانیت ہے اپنی ساری صلاحیتیں لگا رہے ہیں, تو حضرات انبیاء کرام کی صفت یہی ہے, لا اسلکم علیہ اجرا. جن لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ سب کچھ اپنا تمہارے لیے لگا دیں گے, ساری صلاحیتیں خرچ کریں گے, اللہ کا پیغام پہنچائیں گے, اور تمہارے لیے راتوں کو دعا کریں گے, اور تمہارے تکلیف پہنچانے پر ہم صبر کریں گے, اور تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے, اس کا اجر تو ہم اللہ سے چاہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں یہ نقل و حرکت جیسے سورج کی روشنی سارے عالم کو ضرورت ہے, تو یہ دین ساری انسانیت کے لیے ہے. ہماری نقل و حرکت کی ترتیب, ہمارے مشورے اور ہمارا جہاں جماعتوں میں نکلنا کہ یہ پیغام دنیا کے آخری کنارے تک پہنچ جائے, اور ایسی محنت ہو کہ آخری انسان, آنے والے انسان تک اس یہ پیغام پہنچ جائے. اللہ نیت کے بقدر, جس کی نیت ہوگی اس کے بقدر انسان کا درجہ اللہ کے ہاں ہوگا. جتنی بڑی ذمہ داری کا احساس کریں گے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی. المعونۃ بقدر المعونہ, جتنی بڑی ذمہ داری کا احساس ہوگا اللہ کی مدد, اور اللہ کی مدد سے یہ کام چلے گا, اور پھر اللہ ہدایت اللہ عطا فرمائیں گے. اور ان قدم اٹھانے والوں کو اللہ ان کی اپنی محنت کا, اور جو لوگ ان کی دعوت سے محنت پر آئے, قربانیوں کی, اور جو اعمال زندہ ہوئے, ان سب کو اپنی محنت اور اعمال کا پورا اجر عطا فرمائیں گے, اور اللہ تعالیٰ ان محنت کرنے والوں کو سب کے برابر اجر عطا فرمائیں گے. اسی لیے جو شروع میں آیا تھا تب هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو, تم ایمان لا کر اتنے بلند ہو گئے ہو کہ اللہ تمہیں سودا بتلا رہا ہے. یہود نصارہ اور دنیا والے نہیں کہ تمہیں دنیا کی تجارت بتائیں, اللہ بتا رہے ہیں ایسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم کہ تم عذاب علیم, دنیا کی ساری وباؤں, مصیبتوں, حالات اور موت, اور موت کے بعد میدان محشر تک آنے والے سارے مرحلے, ان کی مصیبتوں اور ناگواریوں سے بچ جاؤ, اور پل صراط سے گزر جاؤ, اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جاؤ. ایسی تجارت نہ بتاؤں جو ان سارے مراحل کی تکلیفوں کو تم سے بچا لے. اور اس کی پہلی بنیاد تؤمنون باللہ ورسولہ, کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان رکھو. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اپنی جان اور مال جو اللہ ہی نے دی ہے, یہ اللہ کی امانت ہے, اس کو اللہ کے دین کے لیے لگاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کچھ جانتے ہو. اس لیے بھائی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے لگانا. اب جب ہماری جیسی نیت ہوگی, جتنی بڑی ذمہ داری کا احساس, تو اللہ کے ہاں ہم وہی شمار ہوں گے. اس لیے عائشہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والے اور حضور کے مقصد اور شکر والے ہیں, تو اللہ کے ہاں ہم اس محنت اور شکر والے شمار ہو جائیں گے. اور پھر اللہ اسی کے مطابق ہماری تربیت فرمائیں گے, اور ہماری نیتوں کا اثر پورے عالم پر پڑے گا, اور اللہ آخرت میں اجر بھی ایسے ہی دیں گے. فرمایا صرف مغفرت مقصود نہیں ہے, مغفرت تو اللہ ایک فاحشہ عورت اور وہ جنگل میں جاتے ہوئے ناپاک جانور کتے کو پانی پلا دے تو اس سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. اللہ کے رسول نے کہا, گواہی دی کہ وہ جنت میں ہے, تو بھئی اللہ تو مغفرت تو تین چھوٹی, وہ 99 جو ہے لوگوں کا قاتل, اور جب اس کو ندامت ہوئی, کسی عابد سے اس نے مسئلہ پوچھا, اس نے کہا تمہارے لیے توبہ نہیں, اس کو بھی قتل کر دیا, 100 پورے ہو گئے. لیکن پھر دل میں ندامت آئی, اور ندامت ہو کر عالم سے پوچھنے گیا کیا میرے لیے توبہ ہے. اس نے کہا توبہ سے تمہیں کون روک سکتا ہے.
تم توبہ کر لو اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن سمجھ گئے کہ جس ماحول میں رہتا ہے وہ ماحول اس کو ٹھیک نہیں چلنے دے گا، وہ جو ہے برے لوگوں کی بستی ہے وہ چھوڑ دو اور نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ۔ وہ چلنے لگا، ابھی آدھا راستہ بھی اس نے جو ہے طے نہیں کیا تھا کہ موت آ گئی، وقت آ گیا، اجل آ گئی، فرشتے آئے، اس کی روح قبض کر لی۔ وہ جب گرا اور گرتے ہوئے بھی زندگی کے سانس باقی تھے، اس کو ندامت تھی اور عزیمت تھی کہ بھئی جو عالم نے کہا میں نے اس پر عمل کرنا، اس بستی کو چھوڑنا، کہ گرتے ہوئے بھی اپنے جسم کو اس نے آگے کی طرف سرکایا۔ یہ ندامت اور اس کی یہ حرکت اللہ کو پسند آ گئی۔ اب حدیث میں صاف ہے کہ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہنے کے زندگی دیکھو کتنا خون کیا ہے، وہ دیکھو یہ جہنم کا مستحق ہے، اور وہ رحمت والے فرشتے کہ دیکھو یہ راستہ جو اس نے اختیار کیا، یہ تائب بن کر، نادم بن کر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اور یہ جس نے قدم اس اللہ کے حکم کی بنیاد پر اٹھائے ہیں۔ اب دونوں کا جھگڑا تو اللہ کی طرف سے یہ ہوا، اللہ نے فرشتہ بھیجا کہ دونوں بستیوں کے فاصلے کو ناپ لیا جائے اور جس کے یہ زیادہ قریب ہو ان بستی والوں میں سے اس کو شمار کیا جائے۔ اگر جہاں بدماشوں کی، کافروں کی بستی کو چھوڑ کر آیا ہے وہ زیادہ قریب ہے تو یہ ان میں سے ہے، اور اگر جہاں جانے کا ارادہ کیا نیک لوگ ہیں ان کی اس کے زیادہ قریب ہے تو یہ ان میں سے شمار ہوگا۔ فرمایا فاصلہ ناپا گیا، لیکن امر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کو اس کی ندامت اتنی پسند آئی، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنی اصل بستی کے زیادہ قریب تھا، بالش یا 2 بالش۔ اللہ نے اس کو حکم دیا کہ وہ پھیل جائے، اور جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس کے 2-3 بالش زیادہ تھے۔ اللہ نے فرمایا شکر جائے، جب دیکھا تو چند بالشتوں کا فرق تھا کہ جس کی طرف جا رہا تھا وہ کم فاصلہ تھا، رحمت والے فرشتوں نے اس کو لے لیا، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ تو پچھلے علاقے کو چھوڑنا اور تائب بن کر نکلنا، اس لیے بھائی ہم سارے عالم کی نیت، کیونکہ نقل و حرکت سارے عالم کے لیے، اور دوسرے اجتماعیت ہے کہ مجتمع ہو کر اس دل کے جڑے ہونے کے ساتھ یہ عمل ہوگا تو اس میں خیر و برکت ہوگی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جماعتوں کی صورت میں ہم نے چلنا ہے، مسجدوں میں بھی ہم نے جہاں جماعت کی صورت میں کام کرنا ہے اور مشورے کے تابع بن کر۔ تو اس کے لیے جماعتیں اللہ کے راستے میں جاتی ہیں، جو اللہ کے راستے میں، کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہوں، تشکیل جب ہو تو فوراً اللہ کے راستے میں نکلے، تشکیل ہوتے ہی پھر دیر نہیں کرنی۔ اس کے لیے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ حضور نے ایک لشکر تیار کیا، زید ابن حارثہ، جعفر ابن ابی طالب، ان کو ایک کے بعد دیگر امیر، اور تیسرا عبداللہ بن رواحہ، اور خبر دی کہ تینوں شہید ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے دیکھا روانی کے دن کہ جمعے کا دن ہے اور جمعے صبح کو جماعت روانہ ہو رہی ہے، حضور نے ہدایت دی اور روانہ کیا، اور نے کہا جمعے میں تھوڑا سا فاصلہ ہے اور یہ جمعے کا میری زندگی کا مدینے میں آخری دن ہے اور ابھی نماز ہونے والی ہے، کچھ دیر بعد ساتھیوں کو روانہ کر دیا۔ اب کتنی اچھی نیت کہ مسجد نبوی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں اور خطبہ سن کر جمعے کو ادا کرنا، سواری تیار ہے اور میں چلا جاؤں گا۔ جماعت کو وہ آدھے دن پہلے چلے گئے اللہ کے راستے میں، اور یہ جمعے کے بعد حضور نے دیکھا اے عبداللہ ابن رواحہ تم کیسے پیچھے رہ گئے؟ اے اللہ کے رسول لأجمع معاک، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے، اور سواری تیز ہے، وہ وہاں منزل تک مجھ سے پہلے نہیں پہنچیں گے، میں سواری کو تیز دوڑا کر شام تک پہنچ جاؤں گا۔ فرق کتنا ہوا کہ اللہ کے راستے میں وہ آدھے دن پہلے نکل گئے، میں آدھے دن بعد جا رہا ہوں، اور دونوں مل جائیں گے، پھر آگے چلیں گے اور سب کو شہادت بھی نصیب ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہ آدھا دن کا آدھے دن جو رہ گئے تو تم سے 500 سال کی جہاں پہلے آگے ہیں وہ آگے چلے گئے۔ جی ہاں، تو اس لیے ایک دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ فرمایا اور رات کا وقت تھا، صحابہ کرام کہنے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم رات گھروں میں گزاریں اور صبح کو نکل جائیں، تو حضور نے حکم نہیں دیا، فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری یہ رات جو جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں گزرے؟ صحابہ سمجھ گئے اور اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ اس لیے بھائی جماعت ہو، جماعت کا ایک ذمہ دار ہو، اور دو ساتھیوں کی جوڑی بنا دی جائے، جماعت پوری ویسے بھی مجتمع رہے اور دو ساتھیوں کی جوڑی بنا دی جائے، 2 ساتھیوں کو خدمت کے لیے متعین کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لشکروں کو روانہ فرماتے اور اکٹھے چلنے کا حکم فرماتے تھے،
اور پھر 2-2 3 کی جوڑی بھی بنا دی جاتی تھی، اور صحابہ کے الگ ہونے کو ناپسند کرتے۔ ایک دو لشکر میں روانہ ہو گئے تو صحابہ سب اکٹھے جا رہے ہیں، ایک نوجوان نفیس سا وہ الگ جا رہا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ بھئی کیوں الگ جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ یہ لشکر اکٹھا چل رہا ہے، گرد و غبار اڑ رہی ہے، اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا اپنے آپ کو الگ نہ کرو، اس گرد و غبار میں آ جاؤ کہ یہاں تو تمہیں گرد و غبار لگ رہی ہے لیکن حقیقت میں جنت کی خوشبو ہے جو اللہ تمہیں عطا فرمائیں گی۔ تو اس لیے بھی جماعت کا اکٹھے رہنا۔ اب اکٹھے رہ کر 2 ساتھیوں کو خدمت کے لیے متعین کیا جائے۔ اب جیسے وہ ایک صحابی ہیں عقبہ ابن عامر غالباً واقع ان کا نام ہے، وہ 12-13 صحابہ آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے سیکھنے کے لیے۔ تو اب وہ سارے کے سارے اب ہر ایک اپنی جو ہے جانور کا اونٹ کا سواری کا انتظام کرے تو ان کو ہر ایک کو لگنا پڑتا۔ تو یہ جو ہے نا جماعت فارغ ہو جائے 2 ساتھی خدمت میں، یہ بھی صحابہ کی سیرت سے ثابت ہے۔ تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری باری تھی اونٹوں کو چرانے کی، تو اس طرح باری لگتی تھی، بلکہ آج ان 2 کی خدمت ہے آج ان 2 کی خدمت ہے تو باری لگتی تھی۔ میری اونٹوں کے چرانے کی باری تھی، سارے دن ان کو چرائیں اور شوق تھا کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچوں اور پہنچ کر حضور کے دیدار سے آنکھوں کو اور دل کو ٹھنڈا کروں اور حضور کی باتوں سے علم کا نور حاصل کروں۔ کہ جب میں اپنی اونٹ چرا کر اور ان کو اپنی جگہ پہ باندھ کر مسجد نبی میں آیا، اللہ کے رسول کو دیکھا کہ اللہ کے رسول جو ہیں صحابہ کو سکھلا رہے ہیں، اور کہا میں نے جو سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور یہ فرما رہے تھے کہ جو مسلمان اچھی طرح وضو کر کے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس وضو اور نماز کی برکت سے وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ عقبہ ابن عامر نے کہا واہ واہ، اللہ کے رسول نے کتنی اچھی بات کی، اللہ کتنے کریم ہیں کہ وضو اچھی طرح کر کے 2 رکعت توجہ کے ساتھ پڑھنے سے جنت واجب ہو گئی۔ تو میری واہ واہ پر کہا میرے سامنے میں نے دیکھا تو حضرت عمر تھے، کہنے لگے او نووارد مسافر، تم نے یہ ابھی اتنی بات سنی ہے، تم نے پہلی بات نہیں سنی، اگر پہلی بات سن لیتے تو تم کہتے کہ وہ اس سے بھی اچھی بات ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تو اتنے دینے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی وضو کرے پاکی حاصل کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کی نیت سے وضو کرے، جو آدمی اچھی طرح وضو کر لے اور وضو کے بعد یوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جو یہ کہہ دیں تو اللہ جو 7 جنت کے 8 دروازے اللہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں، جس دروازے میں سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ تو اس طرح ساتھی جمع ہو کر اپنے سفر کی ترتیب بنائیں اور جو ہے اپنے جہاں سے روانہ ہو رہے ہیں وہاں سے اکٹھی جماعت چلے، راستے میں 2 کی جو ہے جوڑی بنا لی جائے، اور خدمت کے جو پیسے ہیں وہ ایک ساتھی کے پاس نہ جمع کیے جائیں بلکہ 2-3 ساتھیوں کو تقسیم کر دیے جائیں۔ ذمہ داری 2 ساتھیوں کی ہو، بس اسٹاپ پر پہنچے ہیں، یہ ریل گاڑی میں پہنچے ہیں، ایک پرانا ساتھی ایک نیا ساتھی، راستے پہ چلتے ہوئے دائیں طرف چلنا ہے، آپس میں سیکھتے سکھاتے چلنا ہے۔ ایک تو 6 نمبروں کو ہم نے سیکھنا ہے۔ 6 نمبر کیوں؟ جیسے کہ آپ حضرات نے بیان میں سنا کہ یہ ہمارے اس دین میں ہر عمل میں 6 نمبر ضروری ہے۔ پورا دین تو نہیں ہے لیکن اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ بتائیں ایمان کے بغیر کون سا عمل قبول ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر کون سا عمل قبول ہے؟ اور جہالت کے ساتھ عبادت، وہ تو عبادت نہیں ہے، وہ تو نافرمانی۔ اللہ کی عبادت کرنا علم کے ساتھ اور اللہ کے دھیان کے ساتھ اور اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کے لیے اخلاق کے ساتھ کہ ہمارا سرمایہ دوسرے کے پاس نہ چلا جائے، اور اخلاص کے ساتھ، اور تبلیغ یعنی مجاہدہ نفس کے ساتھ قربان کرنی پر ان 6 نمبروں کو سیکھنا ہے، ان کے مقاصد کو سیکھنا ہے، کیسے حاصل کیے جائیں اور کیسے جو ہیں ان کے فضائل کیا ہیں، ان کی دعوت دینی ہے اور ان نمبروں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ کہ سب سے پہلے یہ نمبر نماز میں، نماز کو ایمان کی بنیاد پر، نماز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، نماز کو اللہ کے اتارے ہوئے علم کے مطابق، نماز کو اللہ کے دھیان کے مطابق، اور تعلیم میں جو فضائل سنے ان فضائل کی استعداد اور شوق کے ساتھ، اور نماز کو اخلاص کے ساتھ، اور نماز کو مجاہدہ نفس کے ساتھ اس نماز کو پڑھنا ہے۔ نماز عبادات میں پہلے صفات زندہ ہو گئی تو پھر معاشرت میں بھی اور معاملات میں بھی اور اخلاقیات میں بھی یہ صفات زندہ ہوگی، اور مسلمانوں کی زندگی ایک مبارک زندگی بنے گی جس سے ان کی نسلیں بھی آگے دین پر چلیں گی اور باہر سے دیکھنے والے لوگ ان کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔
دعوت بھی ہے اور دین کو اب زندگی صحابہ کہ کونوا مثلنا، ہماری زندگی دیکھ لو، ہماری طرح ہو جاؤ. تو اس طرح بھائی 6 نمبروں کو سیکھنا ہے اور ہر جہاں عمل کو ان 6 نمبروں کی بنیاد پر کرنا ہے. اب بس اسٹاپ پہنچے ہیں اور یہاں ریلوے اسٹیشن پر پہنچے ہیں تو 2 ساتھی خدمت والے ہی وہ بس والوں سے بات کریں گے، 2 ساتھی ہی وہ ریل گاڑی کی ٹکٹ لائیں گے اور ایک ساتھی کو دے دیں گے. اگر ریل گاڑی میں آنے میں دیر ہے اور یا بس کے آنے میں دیر ہے تو بھی ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو داعی کا کوئی وقت جو ہے وہ خالی نہیں گزرنا چاہیے. اب اسٹیشن پر اور بس اڈے پر بہت سے لوگ آئے ہوئے ہوں گے، وہ بھی بسوں کے انتظار میں ہوں گے. جس سے شکاری وہ شکار کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، جو ہی شکار نشانے پر آیا وہ اس کو شکار کرتا ہے. تو اسی طرح مسلمان کا مل جانا یہ ہمارے لیے بہت بڑی دولت. ساتھیوں کو 2 تقسیم کر کے انفرادی دعوت اڈوں پر اور جو ہے اسٹیشنوں پر یا ریل گاڑی میں اکٹھا کر کے ایک ساتھی بیان کرے، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے. ایک ساتھی پرانا ہے، ایک ساتھی نیا ہے، اور ہماری دعوت کو اللہ نے کتنا آسان کیا کہ ہماری دعوت کیا ہے؟ لوگوں کو بتانا ہے دنیا بھر کے انسانوں، کامیابی اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے اور اللہ سے کامیابی لینے کا راستہ اللہ کا دین ہے، اور دین اللہ کے احکام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مجموعہ ہے. اور یہ دین ہماری زندگیوں میں آئے گا، اس کے لیے نبیوں کی محنت ہے اور ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اللہ نے ہمارے ذمہ کی ہے. ہر مسلمان سے اس کی زندگی کا مقصد اور مسلمان ہونے کی عظمت کو بتلانا اور محنت پر اس کو آمادہ کرنا. تو وہ کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں، ایک ایک تک یہ آواز پہنچے، اس لیے کہتے ہیں ہر مسلمان تک یہ آواز پہنچ جائے. یہ آواز ہی پہلا قطرہ ہے. ہم جو آج اس حد تک پہنچے ہیں وہی پہلی دعوت جو سنی تھی وہی ذریعہ بنی. اس لیے ہم اس میں بخل نہ کریں، ہر مسلمان تک یہ آواز. اگر ساتھی سارے نئے ہوں اس وقت دعوت دینے کی ہمت نہ کریں تو جماعت اپنی جو ہے تعلیم شروع کر دیں اور تعلیم میں ان کو بٹھا لیا جائے. اب تعلیم ہماری یہ تو اسی دعوت کی تقویت کے لیے ہے جو ہم لوگوں سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کامیابی دیں گے اعمال پر. تو کیسے دیں گے؟ دیکھو نماز پڑھنے پر یہ ملے گا، رزق ملے گا، اللہ کی مدد اترے گی، اللہ شفا عطا فرمائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے، ابو ہریرہ کو دیکھا لیٹے ہوئے اور انہوں نے بیماری کی شکایت کی. قم یا ابا ہر، اے ابو ہریرہ اٹھو، نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے. تو بھئی یہ اس نماز سے ہم فائدہ حاصل کرنے والے کیسے بن جائیں؟ اور جو نماز پر نہیں ہے وہ کتنا نقصان کرے، وہ مسلمان اس نقصان سے کیسے بچ جائے؟ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی. ہمارا ہر عمل محنت پر ابھارنے کے لیے. پھر آگے محنت میں ایمان یقین کی دعوت ہے اور تعلیم ہے اور ذکر و عبادت ہے اور خدمت ہے. ایسے ان کو ذمہ داری کا احساس دلا کر محنت پر آمادہ کرنا. اب یہ محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت بھی زندہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہج بھی ہو، اور اس پورے نہج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع بھی ہو. راستے پر چلنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، سواری پر سوار ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دعاؤں کے مطابق. اب گاڑی پر سوار ہوئے ہیں، اسی طرح یہ ہے کہ بھی ہر آدمی اپنے سامان کا خود ذمہ دار ہو، اور اس لیے اللہ کے راستے میں بقدر ضرورت ہم سامان لے کر نکلے، ساتھیوں کو سمجھایا جائے تاکہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہمارا وقت اعمال میں لگے. مسجد سے باہر اگر جائیں تو دعوت کے اور اس محنت کے سلسلے کے اعمال میں جائیں، اور ویسے ہمیں بازار جانے کی ضرورت پیش نہ آئے. اس لیے ضرورت کا سامان لے کر نکلیں. حضرات صحابہ کرام کا تو ایمان ایسا تھا کہ وہ ضرورت اور اسباب کو نہیں دیکھتے تھے، وہ تو اللہ کے امر کو دیکھتے تھے. اگر کھانا نہیں ہے تو ان کے لیے کھانوں میں برکت ہوئی. اگر پانی نہیں ہے اللہ نے آسمان سے بارشیں برسائی. ایک سفر میں تو اور بڑا مشکل سفر تھا، کھانا جہاں ختم ہو گیا، تھوڑے سے کھانا رہ گیا، لوگوں نے جانور ذبح کرنا شروع کی. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ اونٹ ذبح ہونا شروع ہو گئے، تبوک میں جانا ہے، پھر ہمارا وہاں تک پہنچنا یہ مشکل ہو جائے گا، ابھی بھی جو ہے سفر مشقت والا ہے. تو یا رسول اللہ آپ یہ صحابہ سے کہیں کہ ان کے توشے داروں میں جو پنیر کے ٹکڑے ہیں، جو ستو کے کچھ جو ہیں کچھ مقدار موجود ہے، جو کھجوریں ہیں، وہ ایک دسترخوان پر جمع کر لیں. ایک دسترخوان بچھایا گیا، صحابہ نے جو ہے اپنے جو ہے توشادان اور تھیلے اس میں جو ہے جھاڑ دیے، تھوڑا سا کھانا جمع ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور فرمایا اپنے توشے دانوں کو بھر لو. کا سارے توشے دان بھر گئے اور پھر بھی کھانا اتنا ہی موجود تھا جتنا شروع میں تھا.
تو صحابہ کرام تو اس طرح توکل اور ایمان کے ساتھ نکلتے تھے. پانی کم ہو گیا تو حضور نے پانی جمع کرایا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چند آدمیوں کے لیے پانی کافی ہوتا, حضور نے اپنے دستہ مبارک اس میں ڈالا اور دعا کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلا چشمے کی طرح, اور وہ برتن بھر گیا. صحابہ نے اپنے سارے مشکیزیں اور پانی کے برتن بھر لیے اور پانی پیا بھی اور جانوروں کو پلایا, اور فرمایا پانی اتنا ہی موجود تھا. فرمایا یہ پانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلا ہے, علماء فرماتے ہیں یہ آب زمزم سے بھی قیمتی پانی ہے جو اللہ نے صحابہ کو اس دعا اور عمل اور توکل کی بنیاد پر دیا. اور علی الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اللہ کے راستے میں, اور دشت میدان ہی میدان, آبادیاں نہیں, اور پانی ختم ہو گیا. فرمایا دعا کی, اللہ نے آسمان سے بارش برسائی. تو اس طرح بھائی ہم جو ہیں کمزور ہیں, اس لیے اپنی ضرورت کا سارا سامان, تاکہ پھر اللہ کے راستے میں 40 دن اعمال میں, 4 مہینے اعمال میں ہمیں چیزوں کے لیے بازار میں نکلنا پڑے, کہ آدمی 40 دن ایسے اللہ کے راستے میں نکلے, محنت کرے اور اپنے جان و مال کو لگائے کہ کوئی خرید و فروخت نہ کرے, تو اللہ تعالیٰ حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری فرمائیں گے. تو اس طرح جو ہماری عمل ہر سنت کے اتباع کرتے ہوئے, سواری آئی ہے سواری پر دائیں پاؤں سے سوار ہونا, بسم اللہ پڑھ کے سوار ہونا, اور جب کرسی پر بھی سیٹ پر بیٹھ جائیں تو پھر الحمدللہ 3 مرتبہ, اللہ اکبر 3 مرتبہ, اور سبحانک انی ظلمت نفسی, پھر دعا پڑھنا, اور سفر کی دعائیں اور سواری چلنے کی دعائیں, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین. اور راستے میں بھی ہم نے ان اعمال کو کرنا ہے. اگر بس میں جا رہے ہیں تو نماز کا بڑا اہتمام کرنا ہے, نمازوں کو وقت پر جماعت کے ساتھ, اس لیے نظام الاوقات کا معلوم کر لیں کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں نمازوں کے اوقات کیسا ہے. جیسے نماز فرض ہے, نماز کے وقت کو پہچاننا, وقت میں پڑھنا یہ بھی ضروری ہے. اب قیام بھی فرض ہے, تو اگر گاڑی میں سفر ہے تو نظام الاوقات سے پتہ لگ جائے, اگر کسی اسٹیشن پر گاڑی بہت زیادہ 10-12 منٹ رکتی ہے تو وضو پہلے سے کیا ہوا ہو, اور جو ہی گاڑی رکے صفیں بچھا دے, اذان دے کر باجماعت نماز پڑھ لے, اور گاڑی کے چلنے سے پہلے ہم گاڑی میں آ جائیں. لیکن گاڑی اچانک کھڑی ہوئی ہے یا بہت تھوڑے وقت کے لیے, تو پھر ساتھی نیچے اتر کر نماز نہ پڑھے, بلکہ گاڑی کے راستوں اور کچھ جگہ کھلی ہوتی ہے وہاں پر جماعت کے ساتھ اور قیام کے ساتھ نماز پڑھے. بس میں سفر کر رہے ہیں تو بس والوں سے پہلے بات کر لی جائے. پہلے تو بڑا مشکل ہوتا تھا, اب الحمدللہ کہتے ہیں دین کی محنت چلے گی تو اللہ ماحول بنائیں گے. اب یہ ماحول آسان ہو گیا, اور ہم جو ہے تبلیغ کا کام گھلنے ملنے کا ہے, اختلاف کرنے کا ہے. اس لیے ہم اپنی آسانیوں کو نہ دیکھیں, بلکہ دیکھیں کہ لوگوں کا فائدہ کس میں ہے, تو ہم جو ہے مل جل کر بیٹھیں اور دوسرے لوگوں کو ساتھ بٹھائیں. اور سب سے پہلے اللہ کے راستے میں دعائیں پڑھ کے سب سے پہلے ہم نے دعوت دینی ہے. جو ہمارے ساتھ مسافر ہیں انفرادی دعوت, کیونکہ دعوت جو ہے ہر جتنے بھی دعوت ہے, تعلیم ہے, ذکر و عبادت ہے, خدمت ہے, تو دعوت انفرادی بھی ہے, دعوت اجتماعی بھی ہے. تعلیم انفرادی بھی ہے, تعلیم اجتماعی بھی ہے, سیکھنا سکھانا اجتماعی بھی ہے, انفرادی بھی ہے. اسی طرح نماز اجتماعی جماعتوں کے ساتھ پڑھنا انفرادی بھی ہے, اجتماعی خدمت بھی ہے, انفرادی خدمت بھی ہے. تو انفرادی دعوت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں زیادہ ہے, اور سب سے زیادہ فائدہ انسان جو اپنی تربیت ایمان بنانے کے لیے انفرادی دعوت. تو اس لیے جو ہے نئے پرانے ساتھ دو مل کر جو ہے جو مسافر ہیں ان کو دعوت ہے. اور ہماری دعوت میں جیسے عرض کیا گیا کہ سب سے پہلے یہ بتلانا کہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. کامیابی اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے, اور کامیابی لینے کا طریقہ اللہ کا دین ہے, اور دین اللہ کے احکام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ماننا اور اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا, یہ ہے دین کا مجموعہ. اور یہ دین زندگیوں میں لذیذ کی محنت سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے تھے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے سکتے تھے. اللہ نے یہ محنت ہمیں عطا فرمائی. بس وشو دادا دادا